آپ سب کے علم میں ہے کہ الیکشن کے بعد کی صورتحال سے پوری قوم آگے کی جانب دیکھ رہی ہے. اسی حوالے سے آج ہماری لاہور میں پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جس میں بحرانوں کی بھنور میں پھنسے ہوئے پاکستان کو اور ان انتخابات کے نتیجے میں ہونے والی صورتحال دونوں کو سمجھنے اور اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے اقدامات کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. آج بہت سارے میڈیا میں اس حوالے سے حکومت سازی، مطالبات اور معاہدوں کے حوالے سے جو خبر آ رہی تھی وہ ساری کی ساری خبر درست نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہمارے درمیان پاکستان کو جو درپیش خطرات ہیں، پاکستان کو درپیش اندیشے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے باہمی تعاون کی بات ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بات ضرور کی ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس حل ہے آئینی ترامیم کا، جو ہم آپ سے پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ بات صحیح ہے کہ ان انتخابات نے ایک چیلنجنگ صورتحال پیدا کر دی ہے، جس میں تمام سیاسی قوتوں کو بھی، پاکستان کے تمام اداروں کو بھی مل کر پاکستان کو اس بحران سے نکالنا چاہیے. اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کر ہمیں اگر اپنا پولیٹیکل اس پہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو ہمیں پاکستان کو، ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے، پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کی ضرورت ہے. معاملہ اقتدار کا نہیں ہے، پاکستان کی عوام کے اختیار کا ہے، جمہوریت کے استحکام کا ہے. اور یہی وضاحت آپ سے کرنی تھی کہ اس وقت حکومت سازی کے حوالے سے کوئی گفتگو کا آغاز نہیں ہو سکا ہے. اس سے زیادہ اہم جو معاملہ درپیش ہے اس پہ بات ہوئی ہے، وہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بھی. بہت بہت شکریہ. گورنر صاحب یہ بتائیے گا، آپ جو ہے وہ اس وقت میاں صاحب سے مل کر آئے ہیں، یقینی طور پہ آپ کے زرداری صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. انڈیپینڈنٹ کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اگر میاں صاحب پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام تر جماعتوں کے ساتھ مل بھی جائے تب بھی حکومت نہیں بن سکتی. تو کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو ہے وہ برج کا کردار ادا کریں گے؟ گورنر صاحب بات ابھی خالد بھائی کر رہے ہیں، آج میں نہیں. خالد بھائی آپ بھی بتا دیں. نہیں جناب، دیکھیے جی، تمام جماعتوں کے اتفاق کی بات کرتے ہیں تو حکومت سازی کے لیے کیا آپ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی بات؟ میرے خیال حکومت سازی سے پہلے بیٹھ کر، چاہے آزاد امیدوار ہوں چاہے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، ایک ایسا کنڈیوسو ایٹماسفیئر بنا لیں، اپنے درمیان کوئی لاہ عمل تیار کر لیں، کوئی اخلاقی وہ تیار کر لیں کم سے کم پاکستان کو بچانے کے لیے. ہمیں اس وقت سیاسی قوتوں کا کنفرنٹریشن پاکستان کو بہت بڑے بحران میں دھکیل دے گا. ڈاکٹر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایم کیو ایم کو جو مینڈیٹ ملا ہے، ظاہری بات ہے بڑا مینڈیٹ بہت عرصے کے بعد آپ کو ملا، تو آپ لوگوں کے اوپر اب ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے. جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، خاص طور پہ کراچی شہری آبادی کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بہت بڑھ گئی. آپ لوگوں نے اپنے اندر کیا کوئی حکمت عملی تیار کی ہے کہ کوئی آپ کو ایسی اتھارٹی ملے جو کراچی، حیدرآباد، بالخصوص کو شہری علاقوں کو کوئی ریلیف دے سکے فوری طور پر؟ دیکھیے ابھی یہ تو آگے کی بات ہے نا، حکومت بنے گی اور اس میں ہمارا کیا حصہ ہوگا یا ابھی نہیں ہوگا، یہ سب آگے کی باتیں. ابھی تو یہ بات ایم کیو ایم نے طے کی ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک نمائندہ کنوینر سے لے کر جو ایک کارکن بھی انتخاب جیتا ہے اس کو عوام کے درمیان رہنا ہے. ہم نے پہلے بھی بغیر اقتدار کے خدمت کر کے دکھائی ہے، وہ ہم کوشش کریں گے اپنے حصے کی تمام طاقت لگا، اپنی عوامی طاقت کے ذریعے ان شہروں کو جتنا درست کیا جا سکتا ہے اس کو. جی ہاں بالکل دباؤ ہے، بہت عرصے بعد تو نہیں ملی ہے. 18 کے انتخابات ہوتے
तो आप कहते हैं कि हमें बहुत अरसे बाद मिली हो। आपने आज भी यही बात की जो 16 महीने पहले पीडीएम की हुकूमत में भी आप शामिल थे, लोगों ने मईशत के लिए भी बड़ा काम किया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो काम करती रही वो उनको तो वो मैंडेट नहीं मिल पाया जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए कर पाई। जो आज़ाद उम्मीदवार जीतने की क्या वजूहत है कि पूरे पाकिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार जो जिताए गए हैं इस वक्त? जनाब, इसकी वजूहत यही है कि पाकिस्तान क्योंकि मुसलसल बहरान उसके माशी बहरान समेत तमाम बहरान संगीन से संगीन तक रो रहे हैं, तो जो भी आखिरी हुकूमत थी वो सारा बोझ उसके ऊपर आना ही था, उसका अगर हम हिस्सा थे तो हमारे पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी से। जो है एक सीनियर सियासतदान भी हैं, आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार है, तो क्या मुश्तरका हुकूमत आएगी जो पीडीएम का कैंडिडेट जिसमें हो? मेरा ख्याल है इसमें तो इस पे तो बैठ के भी बात होनी बाकी है ना। कुछ लोग मखलूत हुकूमत की बात कर रहे हैं, कुछ कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे हमारी क्योंकि बात नहीं हुई तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इस पे वजाहत कर सकूँ। बात करेंगे पीपल्स पार्टी से। तमाम सियासी जमातों से बात की जानी चाहिए आपस में। खालिद भाई, ये बताइए कि आज़ाद उम्मीदवारों ने राब्ता किया है आपसे, जिस तरह दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, तो आप बताइए। मेरा ख्याल है अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन शायद हमें एक बातगश्त आ रही है कि शायद हमसे करें। अभी जी हाँ, गवर्नर साहब के हवाले से कोई वो गवर्नरशिप के हवाले से मुतालबे की खबर गलत है और मैं मुआहदे की और हमारे एमके किसी भी मुआहदे पे कोई बात नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।